اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں زاہد جہانگیر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی۔ اچھا جی، پروگرام کی شروعات کرنے سے پہلے ایک تو وہ جو ہیں چدر صاحب، ان سے اظہار افسوس کرنا بہت ضروری ہے، بلکہ سارے وہ لوگ جنہوں نے وہ پریس کانفرنسیں سنی ہیں، وہ مومنہ اقبال کی اور چدر صاحب کی جو ہے وہ اچھی خاصی وہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی جاری تھی، جس میں وہ بہن بھائی بنے ہوئے تھے، تو جب وہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے تو دونوں ہی ذلیل ہوئے۔ لیکن بہرحال شوبز والوں کو تو شہرت ملتی ہے، اور چدر صاحب جو ہے وہ عزت سادات اگر کچھ تھوڑی بہت ان میں تھی تو اس سے بھی ہاتھ سے وہ جاتی رہی۔ لیکن بہرحال جی، سیٹ رہنی چاہیے، عزت آنی جانی چیز ہے۔ سو میں نے تو وہ صرف اس لیے وہ چدر صاحب سے وہ کرنی تھی اظہار افسوس کہ مومنہ اقبال کی آج رخصتی بھی ہو گئی، اور نکاح پہلے ہو چکا تھا، لہٰذا اب وہ تکیوں میں سر وغیرہ رکھ کے روئیں شوئیں اور تنہائی میں کوئی ایک آدھ اور کلپ جاری فرما دیں۔ اچھا جی، دوسرا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف کا وہ جو لیسکو کے خلاف ان کی رشوت خوری کے بارے میں انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو بیان جاری کیا تھا، اس پہ حکومت نے بہت سخت ایکشن لیا، اور اتنا سخت ایکشن لیا کہ پورے 2 لائن مین جو ہے وہ معطل کر دیے ہیں، اور ایک لائن سپرنٹینڈنٹ معطل کر دیا ہے۔ یہ ساری اوقات ہے ایک وفاقی وزیر کی ٹوٹل ملا جلا کے، اور وہ بھی دفاع کا وزیر ہے۔ باتیں اور کہانیاں ان کی بہت اعلیٰ ہیں، اور وہ جو ایک وہ تو پہلے تو ہم وہ اسکولوں کالجوں میں پڑھا کرتے تھے نا، شاعر کے شعر کا ہم تشریح کیا کرتے تھے، اور وہ ظاہر سارے لوگ آزاد ہوتے ہیں اس کی تشریح کرنے میں۔ تو یہ جو اپنے وزیر ہیں، وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری صاحب، انہوں نے بھی وزیر دفاع کا وہ جو تھا سوشل میڈیا پہ بیان، اس کا ترجمہ بھی کیا ہے اور اس کی تشریح بھی فرمائی ہے اپنے الفاظ میں۔ اور ان کا ذرا سنیے گا کہ انہوں نے فرمایا یہ ہے کہ وزیر دفاع کا بیان خود احتسابی کا عمل ہے۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے! 2 وزیروں کی ایک دوسرے کے بارے میں شعری قسم کی جو گفتگو ہے۔ بہرحال جی، یہ ایسے ہی میں نے احتیاطاً آپ سے یہ ڈسکس کر لیا۔ اور تیسرا یہ کہ یہ جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہے جی، اب وہ اکھاڑا بنا ہوا ہے، اور سارے پی ٹی آئی والے پہلے تھے، پھر بلاول بھٹو صاحب بھی پہنچے، اور اب میاں نواز شریف صاحب بھی پہنچ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کو ذرا غور سے سنیے گا، لیکن زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ دھندا سب کا ایک ہی لنگر سے جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اس لیے تھوڑی بہت ٹک ٹک جو لگی ہوئی ہے۔ اچھا جی، یہ بجٹ اور بجٹ سے آپ کو پتہ ہے کہ خیر کی خبر تو آج تک نہیں آئی، اور نہ ہی امید ہے انشاءاللہ آئے گی، چونکہ سرکار جو ہے وہ اپنے اس میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ لیکن سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے مابین یہ جو جنگ جاری ہے، یہ جنگ کے ساتھ ساتھ حملے بھی ہو رہے ہیں، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، بیک ڈور رابطے بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی رابطے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں جی مذاکرات ہو رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس میں ایک کردار لبنان کا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی ہماری کوئی یا شاید میری معلومات نہیں ہے، باقی ہو سکتا ہے بہت ساری دنیا کو بہت سارا کچھ پتہ ہو، تو میں شاید اس کے بارے میں اتنا آگاہ نہیں ہوں۔ یہ ہے کیا، اور آبنائے ہرمز پہ کیا معاملات ہیں، اور امریکہ کے خلاف جو ایران نے اب کٹی کر دی ہے، تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمانان گرامی، ان کا تعارف کرائے دیتے ہیں، اور پھر انہی سے جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، اور آئندہ دنوں میں کیا ممکنہ صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ محترم جناب غلام رسول بلوچ صاحب سابق سفیر ہیں، محترم نام ہیں سفارت کے حوالے سے۔ السلام علیکم بلوچ صاحب۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ جی وعلیکم السلام، بلوچ صاحب کو بھی سلام۔ اور سر آپ کو بہت میں نے آداب کیے تھے، میں نے آپ کو عرض کیا، لیکن شاید آپ سن نہیں پائے۔ میں نے کہا بریگیڈیئر صاحب تشریف لائے، بہت اعزاز کی بات ہے۔ آپ دونوں صاحبان
آپ دونوں صاحبان کے لیے بڑی عزت ہے میری. اس لیے میں بتا رہا تھا ہم کو کہ جو سچ بولتے ہیں نا میری نظر میں سب سے محترم وہ شخص ہے اس دنیا میں. چلیں یہ اللہ کی مہربانی اور کرم ہے سر. اچھا جی بلوچ صاحب یہ ذرا ہماری رہنمائی کریجیے گا کہ حملہ کیا ایران کے اوپر اسرائیل نے اور امریکہ نے. اسرائیل پھر چلا گیا بیک گراؤنڈ میوزک دینے لگ گیا اور سامنے آ گئے ٹرمپ, اور یہ سارا معاملہ اب امریکہ اور ایران کے مابین محاذ آرائی سامنے, جنگ سامنے اور سفارتکاری سامنے. لیکن اسرائیل تو اپنے دھندے پہ لگا ہوا تھا وہ لبنان کے خلاف ساری کارروائیوں میں, اور اب اس نے وہاں پہ کچھ قبضے بھی کر لیے ہیں. تو یہ ذرا روشنی تو ڈالیے کہ ایران کے لیے لبنان کی کیا اہمیت ہے, کہ لبنان کی وجہ سے اس نے اب یہ کہا ہے کہ جی اگر یہ جو خود ایران پہ حملے ہوئے اس پہ اس نے مذاکرات ختم نہیں کیے, اس نے ختم کیے لبنان پہ اسرائیلی حملوں کے خلاف. ذرا اس پہ تھوڑی رہنمائی فرمائیں آپ. تھینک یو. دیکھیے پہلے تو ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تھوڑی سی براڈر پکچر کہ اب جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے غزہ میں اور کچھ کرنے جا رہا ہے غزہ میں اور جو کچھ کر رہا ہے ساؤتھ لبنان میں, تو اس سے جو پہلے کہتے تھے کہ یہ کانسپریسی تھیوری ہے, جو کہ اب ثابت ہو گیا کہ یہ جو جنگ مسلط کی گئی تھی ایران کے اوپر, زائنسٹ لابی جو بیٹھی ہے واشنگٹن میں اور تل ابیب میں اور پوری دنیا میں, اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھولی جائے اسرائیل کے لیے کہ وہ اپنے ناپاک عزائم کو عملی جامہ پہنا سکے اور غضب کر سکے زمین فلسطینیوں کی اور لیبنیز کی, تاکہ اس کا جو نقشہ انہوں نے جو نتنیاہو نے 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے UN میں دکھایا تھا, جس میں فلسطین کا کوئی ذکر نہیں تھا, صرف ایک بڑا سا نقشہ اسرائیل کا تھا. تو اب ثابت ہو گیا کہ یہ جنگ گریٹر اسرائیل کے لیے تھی, نہ نیوکلیئر کے لیے تھی, نہ ہرمز کے لیے تھی یا میزائل کے لیے تھی. اٹ واز میڈ فار اٹ, کیونکہ دی اونلی ریزسٹنس اگینسٹ گریٹر اسرائیل ان مائی ویو اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ واز ایران, جس کو وہ نیوٹرلائز کرنا چاہتے تھے, چاہتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اوکے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے لگی بول نہیں سکتے, ڈپلومیسی کو سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے, دل کی بات, حق کی بات اور سچ کی بات کرنی پڑتی ہے. بہت زبردست, بہت زبردست. جی اچھا, اس میں لبنان کی اہمیت کے حوالے سے کہ اسرائیل یہ جو پیچھے وہ یعنی اسرائیل اپنے عزائم پورے کر رہا تھا لیکن ہائی لائٹ نہیں ہو رہی تھی اس کی چیزیں. جی لبنان از اے چوک پوائنٹ ایک لحاظ سے, ناٹ لائک اے اسٹیٹ آف ہارموز, لیکن اسٹریٹجیکلی ہے, کیونکہ ایک تو میڈیٹرینین سی کے اوپر ہے, وہاں پہ جو ایسٹ اور ویسٹ کا آپ کو پتا ہوگا میلاب جو تھا وہ لیبنان کے میڈیٹرینین سی کے تھرو ہی ہوتا ہے, کلچرلی بھی اور جیو اسٹریٹجیکلی بھی. اور پھر اس کی جو لگتی ہیں جو سرحدیں تھرو سیریا اور تھرو سیریا ٹو ٹرکی بھی لگتی ہیں, اور پھر اٹ از سراؤنڈیڈ بائی جو گولان ہائٹس ہیں, تو وہ ایک فورٹس ہے, ایک نیچرل فورٹس ہے ایکچولی. تو مجھے یہ خطرہ ہے کہ وہ اس فورٹس پہ آگے چل گئے اگلے 20 سال میں, 30 سال میں, 50 سال میں, یا تو ایسی حکومت لائے گا لبنان میں جو کہ مکمل طور پہ انڈر سبسروینس آف اسرائیل ہو, یا فزیکل, اگر وہ نہ ہوا تو فزیکل جا کے حملہ کرے گا. اگر آج نہیں روکا گیا اسرائیل کو, آج وقت ابھی بھی ہے امت کے لیے, اب بھی وقت ہے مسلمانوں کے لیے, عربوں کے لیے اور دنیا کے لیے کہ اس گریٹر اسرائیل کی اسکیم کو روکے, خدا را روکے. وہ ملینز آف لوگوں کو بھی مار کے یہ اب اس پہ بضد ہے, اور اس کو ایسا اسٹیبلشمنٹ مل بھی گئی ہے واشنگٹن میں which is doing its bidding. ٹھیک ہو گیا جی. بریگیڈیئر صاحب محترم, یہ جو کیا ایسا ہی ہوا کرتا ہے جو جنگ بندی کے دوران کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو جارح فریق ہے جس نے زیادتی کی ہوئی ہے وہ ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹے اور معاملات کو آگے بڑھنے دے. اس کی بجائے امریکہ خود ہی سیبوٹاج کر دیتا ہے. جب بھی کبھی کوئی معاملات آگے بڑھتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی حملہ کر دیتا ہے. یہ کیا بات ہے جی؟ یہ کیا اس سے
صرف ایران کو دباؤ میں لانا مقصود ہے, اپنی شرائط اس سے منوانا مقصود ہے, یا یہ کچھ اور معاملہ ہے؟ جی بہت شکریہ. جہاں تک امریکہ, اسرائیل اور ایران جنگ کی بات ہے, تو پہلے تو تقریباً 40 دن وہ جنگ چلی جی, لیکن اس کے بعد پاکستان کی محنت سے, کوششوں سے, ڈپلومیسی سے وہ جنگ رک گئی اور ایک ان ایزی قسم کا پیس آیا, جس میں ایک پوسٹرنگ ہو رہی ہے ایران کی طرف سے بھی, امریکہ کی طرف سے بھی اور اسرائیل کی طرف سے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اور ادروائز جو مارننگ بریفنگ ہوتی ہے اس میں ایک قسم کی میسیجنگ بھی ہوتی ہے. اچھا, اور یہ میسیجنگ اور پوسٹنگ جو ہوتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے ایک اسٹریٹجک لیول پر, اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جو بات وہ جنگ کے ذریعے نہیں منوا سکے یا وہ اہداف جو وہ جنگ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکے, اس کو جو بات چیت کے ذریعے یا جو ٹیبل سچتا ہے اس پر اس کو حاصل کیا جائے. تو وہ ایران بھی یہ کر رہا ہے, امریکہ بھی کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ اسرائیل بھی کر رہا ہے. اسرائیل اگرچہ ڈائریکٹلی اس بات چیت میں شامل نہیں ہے, لیکن انڈائریکٹلی امریکہ کے ذریعے وہ شامل ہے, اور اس کی رائے امریکہ پر کافی حد تک اثر بھی رکھتی ہے اور منوائی بھی جاتی ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات چیت کا تعلق ہے تو وہ ایک ایم او یو پر پہنچ چکا ہے, جس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کہ کون سی بات پر کب بات چیت ہونی ہے. اور اس کے علاوہ جو اب ان ایزی پیس ہے, اس ان ایزی پیس میں ایک قسم کے ورچرز ہیں, وہ ورچرز میں کچھ نہ کچھ ٹک ٹک جاری رہتا ہے. جس طریقے بندر عباس پر انہوں نے حملہ کیا امریکہ نے, پھر ایران نے کویت پر کچھ میزائل داغے ڈرون کے ذریعے حملہ کیا. اس کے علاوہ ایک نیوکلیئر پلانٹ جو ہوتا ہے یو اے ای, اس کے جنریشن سسٹم پر انہوں نے حملہ کیا. اس کے علاوہ جو ہرمز میں کچھ فاسٹ بورڈز, اور اس کے علاوہ امریکہ کچھ مائن صاف کر رہے تھے, اس پر بھی حملے ہوئے. تو اس قسم کی چیزیں جاری ہے, لیکن اصل جو بات چیت ہے وہ میرے خیال میں کہ اپنی جگہ پر آگے بڑھ رہی ہے. اور آگے اس لیے بڑھ رہی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے پیغامات جاری ہے, دونوں طرف سے ایک سیٹ آف کمیونیکیشن ہے, پاکستان کے ذریعے بھی ہے, ڈائریکٹ بھی ہے, اور ایک طرف پر سوال ہوتا ہے تو دوسری طرف سے جواب آتا ہے. تو ایک ہاٹ بھی سامنے ہے, ایک سافٹ فیس بھی ہے. ڈپلومیسی بھی اپنی کام کر رہی ہے, اور ساتھ ساتھ جو کائنیٹک فرنٹ ہے اس پر بھی کام ہو رہا ہے. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو آؤٹ کم ہے, وہ آؤٹ کم کی طرف رفتہ رفتہ بات چیت کا جو دائرہ ہے وہ ایک کنورجنس کی طرف جا رہا ہے, اور ہم امید یہ رکھ سکتے ہیں کہ بات چیت کامیاب ہوگی. ہاں البتہ اس میں ایک ڈینائل موڈ ہے کہ جو اپنے گیلری کو نہیں بتانا چاہتا تو وہ اس کو ڈینائل میں چلا جاتا ہے, جس طرح نیوکلیئر کا ہے یا ہرمز کا ہے, یا اس کے علاوہ جو اسٹریٹجک میزائل رجیم ہے اس کے بارے میں ہے, یا اس کے علاوہ جو اس پر ٹیکس کی بات ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمان کو بڑی سخت وارننگ دی امریکہ نے, اور ظاہر ہے کہ وہ چھوٹا ملک ہے, وہ امریکہ کے دباؤ میں بھی آ سکتا ہے, اور ویسے بھی وہ کسی کے ساتھ اتنا پنگا نہیں لے گا. تو میرے خیال میں جو ٹیکس کی بات ہے, جس طرح قطر نے بھی کہا ہے کہ وہ اس دوران جو کہ مائن ہٹائے جا رہے ہیں, اس دوران تو کچھ پیسے لے سکتے ہیں, لیکن ادروائز گلف سٹیٹس ان کے خلاف ہے جہاں تک ٹیکس کی بات ہے یا ٹولز کی بات ہے. دوسری بات جو نیوکلیئر ڈسٹ کی بات ہوئی ہے, اس نے ٹرمپ نے بڑی ہوشیاری سے اس کو ٹویسٹ دیا ہے, اور وہ ٹویسٹ یہ دیا ہے کہ یورینیم جو انریچ تھے 60% پلس, وہ تقریباً 450 کلو گرام, وہ اگرچہ محفوظ بھی ہوں, لیکن ٹرمپ نے اس کو کہا کہ یہ ڈسٹ میں تبدیل ہو چکے ہیں, اور اس ڈسٹ کو یا امریکہ یا چین جو ہے وہ صاف کر سکتا ہے, اس کو ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے. تو ایک قسم کی فیس سیونگ دینی تھی ایران کو کہ نیوکلیئر پر تو بات چیت چلے گی, لیکن چلو ہم اس کو اس دائرے میں لاتے ہیں. کیا ایران کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے
تو اس کو ہم اس طریقے سے حاصل کر لیں گے، خواہ وہ انٹیکٹ ہو خواہ انٹیکٹ نہ ہو۔ دوسری بات ہرمز کے بارے میں بھی یہ کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بلاکیڈ ہٹا لیتے ہیں، اور پھر بلاکیڈ کو پھر انہوں نے وہ کیا دوبارہ اس کے لیے سوچنا یا سچویشن روم میں دوبارہ چلے گئے۔ تو اور تیسری بات لبنان کی ہے کہ جس طریقے سے ایران کہہ رہا ہے کہ نہیں لبنان میں بھی فیس جو اسرائیلی ہے اس کے ایکسیسز بند ہو جائے، لیکن اسرائیل کو کھلی چھٹی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے یلو لائن سے آگے بڑھ گئے ہیں اور اب ڈیپ سٹرائک کر رہے۔ تو جس طرح اس نے غزہ کو برباد کیا، اسی طریقے سے حزب اللہ کو پنشمنٹ کے علاوہ وہ جو وہاں پر حکومت ہے لبنان میں اس کو بھی پنش کرنا چاہتا ہے اور عوام کو بھی پنش کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہاں پر ماس ڈسٹرکشن ہو، سول آبادیوں کو نشانہ بنایا جائے۔ اور جو لبنان پہلے ایک رپچر کنٹری ہے کیونکہ وہاں پر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بھی ہے، حزب اللہ کا اپنا ایک اثر ہے، حکومت کا اپنا ایک اثر ہے، حکومت کا اپنا ایک رائے ہے اور حزب اللہ کی اپنی ایک رائے ہے، اور ایک قسم کا جنگ بھی جاری ہے۔ تو لبنان کے اپنے فالٹ لائنز ہیں اور وہ فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے جو اسرائیل ہے۔ تو میرے خیال میں کہ اسرائیل اپنے اہداف حاصل کر رہا ہے، جہاں تک غزہ کی بات ہے، جہاں تک فلسطین کی بات ہے، یا جہاں تک لبنان کی بات ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میرے خیال میں ایران نے بھی جو مطالبے رکھے تھے تو اس مطالبے میں صرف پیسے کی بات تھی، اور وہ پیسے یہ تھے کہ ہرمز کا پیسہ، تاوان جنگ دینا، اور پھر اس کے بعد ایئر سیکٹر ڈی فریز کرانا، اور پھر ان کے پاس جو سینکشن ان پر لگے ان کو ہٹانا، یہ سارے فہرست تھے۔ تو اس میں بھی لبنان کی یا ان کے حزب اللہ کی یا حماس کی یا اس قسم کی چیزیں کوئی نہیں تھی۔ نہیں اس میں لبنان تو تھا نا جی شامل۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ بلوچ صاحب یہ کوئی باقاعدہ طے شدہ پلان، جیسے کہ آپ نے بھی پہلے فرمایا کہ پہلے غزہ کو برباد کیا جائے، اس کے اہم علاقوں پہ قبضہ کیا جائے، یا کم از کم اس کو بالکل جو ہے نا وہ تباہ کیا جائے، اور اب یہ جو جنوبی لبنان میں کے اندر گھس کے وہاں پہ قبضہ کر لیا ہے اسرائیل نے، یہ جو تاریخی قلعہ ہے اس کا اور اہم پہاڑی سلسلہ ہے اس کے اوپر صلاح الدین ایوبی کا، جی، تو کیا یہ اگر اسی طرح آگے بڑھتے رہیں اور ادھر سے وہ لبنان پہ کنٹرول مکمل کر لیں اپنا اسرائیل، تو پھر تو مقاصد جو ہے یہ ہمیں تو نظر آ رہا تھا یہ امریکہ اور ایران کی جنگ، لیکن پیچھے تو وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ اتنا ہائی لائٹ کیوں نہیں ہو سکا سر یہ سارا کچھ جو غزہ پہ ہو رہا ہے اور جو کچھ؟ ہاں اصل میں دیکھیے نا کہ جنگ کے شور نے اور نیریٹو کی جنگ کی شور نے، نیریٹو جنگ کی جنگ جو تھی وہ، اور جو کائنیٹک وار تھی اس کے شور نے اصل جو ڈیپ ڈاؤن جو کازز ہے آف دس کانفلکٹ چھپا دیا۔ اصل کاز جو ہے وہ ہے اسرائیل کی انہیرنٹ ونربلٹی، اٹ از انٹینبلٹی ایز اے اسٹیٹ، لیک آف ٹوٹل اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈیموگرافیکلی اینڈ جیوگرافیکلی۔ اب اس کو انہوں نے نقلی آرٹیفیشل بفر زون دینے ہیں۔ کیسے دینے ہیں بفر زون؟ دو طریقے سے، یا تو سروینٹ کرو، ان کو کیمپ ڈیوڈ کرواؤ، ان سے اوسلو کرواؤ، ان سے وٹ ایور جو بھی، یا ابراہم اکارڈ کرواؤ، وہ کرو، اگر نہیں تو پھر عراق بناؤ، سیریا بناؤ، لیبیا بناؤ۔ اب دونوں میں سے آپشنز جو تھے وہ ایران کو انہوں نے پہلے یہ جنگ کا آپشن دیا ہے۔ اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ یہ جنگ بند ہونے والی نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی آئی ہیو بین ایڈوکیٹنگ کہ امن ہوگا، لیکن مجھے اب یہ شک پڑا ہے کہ اٹ کین گو آن فار لانگ، کیونکہ آبجیکٹو ان کا یہ ہے کہ یا تو ایسا رجیم لایا جائے ایران میں جو کہ ابراہم اکارڈ کا حصہ بنے، یا ہم اس کو اتنا مفلوج ریاست بنا دیں کہ وہ خطرہ نہ رہے، اور اس نقلی اسٹیٹ کے گرد مکمل طور پہ قلعہ بندی کر دی جائے، ایسی ناکارہ اسٹیٹس کی یا سب سروینٹ اسٹیٹ کی۔ So it is all about the security of Israel. There's nothing else. There's just one point agenda of the Zionists of the world which are bent upon implementing their plan while Netanyahu is the prime minister.
اچھا وہ ان کا تو چلیں اپنا ایجنڈا ہے جس پہ وہ عمل درآمد کر رہے ہیں، لیکن یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ کیا امریکہ ان تمام اپنے اتحادیوں کو یا جو اس کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغیاں ہیں ان کو ساروں کو ہی ناراض کر لے گا؟ دیکھیے اس وقت پرابلم یہ ہے کہ the entire state structure of the United States is hostage to the Zionist lobby دنیا کی جو ہے، صحیح، کیونکہ انہوں نے ہی یہ پورا الیکشن جس طرح جتوایا ہے دے آر بینک رولنگ. ان فیکٹ جو بندہ گیا ہے ایز دا ایمبیسڈر حکمی، کیا نام ہے اس کا، جو کہ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایتھنک کلینزنگ از کریکٹ، گریٹر اسرائیل از اے لیجٹیمیٹ رائٹ. وہ نامینی ہے اس لیڈی کا، مجھے نام ابھی بھول گیا، ابھی آ جائے گا میرے ذہن میں، which gave billions to this Trump's campaign. تو خدا را let's see it the reality. مجھے یہ لگ رہا ہے ہم بھی اور آپ بھی اور سب پوری دنیا جو ہے نا وہ ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہے، امن کے پیچھے اور ڈپلومیسی کے پیچھے. اصل ایجنڈا یہ ہے جو وہاں سے شروع ہوتا ہے زیونسٹ کے سینٹر پتہ نہیں کہاں پہ، جہاں کہیں دنیا میں، اور اسی کی ہی اسکیم چلتی ہے اور اسی کا ہی سب کچھ ہوتا ہے. اب ان باتوں کو کہنا پڑتا ہے کیونکہ اب تو وہ عالم آشکار ہو گئی ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ان کا جو کالسن ہے وہ کہہ رہا تھا اپنے ایک ویڈیو میں کہ he was saying it on authority کہ حالت یہ ہے پینیٹریشن کی اسرائیل کی کہ پینٹاگون میں ان کے ایون آفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ they barge into the meetings of the Pentagon and tell them کہ کیا کرنا ہے. اور آج اگر آپ نے خبر پڑھی ہو جو کہ بہت ہی اہم ہے کہ ایسی لیجسلیشن لائی جا رہی ہے جس میں اتنی امبیڈ ہو جائے گی اسرائیل انسٹیٹیوشنلی کہ پوری کا پورا دفاع کا جو نظام ہوگا، دفاع میں اسٹریٹجی بھی، ٹیکنالوجی بھی، اور خاص طور پہ جو ماڈرن ٹیکنالوجیز آف وار ہے وہ کو پروڈیوس ہوں گی، اور ایسی لیجسلیشن کریں گے کہ اگر خدا نخواستہ امریکہ میں ایسی نان فیوریبل ٹو اسرائیل کوئی حکومت آتی ہے تو وہ بھی اس کو چینج نہ کر سکے. اس لیے کہ دین it will be act of in parliament. It's like it's a news which nobody has noticed it. I just read it and I was shocked. میں آپ سے شیئر کر لوں گا، بگڑ صاحب سے بھی شیئر کروں گا، مجھے اپنے نمبر بھجوا دیجیے گا، میں آپ کو بھیج دوں گا. اب یہاں خوفناک بات ہوئی ہے، یہ تو یہاں تک خوفناک سے بھی زیادہ ہو چکی ہے. سچویشن از بیڈ سر، بیڈ. اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم فضول کی باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں، I don't know، کیونکہ ہم اتنے ہیلپ لیس ہیں. پرابلم یہ ہے we are so helpless، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. صحیح، بالکل صحیح ہے. اچھا جی بریگیڈیئر صاحب، یہ جیسے بلوچ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو چیزیں، یہ تو بیک گراؤنڈ میں چیزیں چل رہی ہیں اور جس طرح وہ اپنے پنجے گاڑتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا ہمارے ہاں، میں پوری امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، تو کیا کوئی خیال نہیں ہے ہمارا، یا وہ جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، تیل ہے اور ڈھیر سارا کچھ ہے، وہ سارے کے سارے کیا اس کے بعد لبنان نہیں بنا دیے جائیں گے، شام اور عراق نہیں بنا دیے جائیں گے، یا پھر دوسری صورت یہ ہوگی کہ وہ چپ کر کے کان ان کے پکڑوا کے تو ان سے نوکری کروائی جاتی رہے. جی بریگیڈیئر سید صاحب. میرے خیال میں کہ اس جنگ کے بعد تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سب کی سمجھ میں بھی آ گئی ہے کہ گریٹر گیم کیا ہے، گریٹر اسرائیل کیا ہے، اس کے علاوہ جو جنگ کے اہداف ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کے علاوہ جو لارجر پکچر ہے وہ کیا ہے. وہ عرب گلف سٹیٹس کو بھی سمجھ آ رہا ہے، ایران کو بھی، پاکستان کو بھی، اس کے علاوہ ترکی، مصر اور سب کو. جہاں تک گریٹر اسرائیل کی بات ہے تو فلسطین کا معاملہ تو بہت پیچھے چلا گیا، اور ایک تو ان کی ڈسٹرکشن بہت زیادہ ہو گئی، اور دوسری بات ہے کہ جس طریقے سے ایمبیسڈر صاحب نے بھی بتایا کہ جو بفر زون انہوں نے شام میں بھی گولان کے پاس
اس کے علاوہ لبنان میں بھی اور اس کے علاوہ غزہ وغیرہ. تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک چھوٹا اسٹیٹ ہے جس کا کوئی 22,000 مربع میل انکلوڈنگ فلسطین کے جو ایریاز ہیں جی وہ ہے. دوسرا آبادی بھی کم ہے, کوئی 7.5 ملین کے لگ بھگ ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ماس ڈسٹرکشن ویپن کے لیے ایک ایزی ٹارگیٹ اینڈ ویری ولنریبل کنٹری. تیسری بات یہ کہ ایون کنونشنلی اس کے چاروں طرف اگر دشمن ہے تو اس لحاظ سے بھی اس کا جو ڈیپتھ ہے, اسٹریٹجک ڈیپتھ بہت کم ہے. چوتھی بات یہ آ جاتی ہے کہ ٹیکنالوجی ہے اس کے بعد, لیکن بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی تو چائنا کے پاس بھی ہے, ٹیکنالوجی رشیا کے پاس بھی ہے, اور ٹیکنالوجی تو خریدی بھی جا سکتی ہے اور اس پر استعمال کرنا اس کا ہے. انڈیا نے بھی ٹیکنالوجی لی تھی, لیکن پاکستان تو وہی کنونشنل ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک بہت بڑی قوت کو اپنے جاگ کی طرف بٹھا دیا. جی یہ بات جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ابھی ایک نیو اسٹریٹجک جو آرکیٹیکچر ہے وہ جب تک وجود میں نہیں آتا, جس میں مصر, ترکی, قطر, سعودی عربیہ اینڈ پاکستان اس میں شامل ہو, تو پھر اس کے ذریعے اسرائیل کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. اس لیے کہ گریٹر اسرائیل میں ترکی کا بھی حصہ ہے, مصر کا بھی ہے, عراق, شام وغیرہ, اور سعودی عرب کا بھی ہے. تو اس طریقے سے اس کے سزائم کو روکا جا سکتا ہے. اور پھر یہ جتنے بھی آبنائیں ہیں سویز سے, میڈیٹرینین سے, ریڈ سی اور ہرمز سے, یہ سارے پھر اس اسٹریٹجک آرکیٹیکچر کے زیر اثر ہوں گے, تو اسرائیل پر بہت زیادہ دباؤ ہوگا. اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اتنے ملکوں کے ٹیکنالوجی, ان کا مین پاور اور ان کا جو میچول انٹرسٹ ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ کے, اور اسرائیل اس کو کبھی بھی مطلب ہے کہ اتنا آگے اپنا نک کو نہیں بڑھائے گا تاکہ وہ اپنے نک کو کسی چاقو کے سامنے لے آئے, کیونکہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسٹریچنگ دا نیک سو دیر از اے نائف, وہ والی بات ہے. اور اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی جو یو اے ای ہے یا اس کے علاوہ ایران ہے, شاید یہ اس آرکیٹیکچر سے باہر ہوں گے. جو ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے, اور تو وہ بھی اس آرکیٹیکچر سے باہر, لیکن ساتھ ساتھ میں آذربائیجان کا دیکھ رہا ہوں کہ وہ ترکی کے ساتھ ہوگا. اور تو یہ ایک نیا جو سلسلہ بن رہا ہے, اس کے ذریعے میرے خیال میں کہ اسرائیل جو سوچتا ہے وہ تو سوچے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تو جب آپ زیادہ آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کا ایک نظام ہے اور وہ ہر چیز کو کل شیء بمقدار, ایک چیز کا اندازہ ہے, اور وہ ظلم کو, اس بربریت کو وہ ایک حد تک تو جائے گا لیکن اس سے آگے نہیں جائے گا. اور اس کے لیے بھی کوئی موسیٰ پیدا ہوگا, اور انشاءاللہ اس کا جو فرعون ہے وہ فرعون کے سامنے موسیٰ کی لاٹھی آئی ہے. مجھے تو یہ سمجھ آ رہا ہے, اور وہ اس آرکیٹیکچر کے ذریعے. اچھا بلوچ صاحب, یہ جتنی آبادی ہے اسرائیل کی اور جتنی کی جگہ پہ وہ لوگ موجود ہیں, وہ مثال تو کچھ اور ہے, لیکن اگر مسلمان جتنی بڑی تعداد میں دنیا بھر میں موجود ہیں, اگر صرف کلی کر دینا پانی کی تو وہاں سیلاب آ جائے اور وہ ڈوب جائیں, اور ہم ان کا مقابلہ ہی نہیں کر پا رہے. اس کے اتنا چھوٹا سا ملک ہے, وہاں پہ دولت کے انبار اور وغیرہ وغیرہ, اور مسلم دنیا نے تو خیر کیا کرنا تھا, لیکن لبنان کے ایشو پہ یہ جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہے, یہ تو بالکل ہی مختلف بات ہو گئی کہ وہ لوگ, اس کا مطلب ہے اس معاملے پہ ان کو کوئی تحرک پیدا ہوا ہے اور ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یورپ اور یورپی ممالک کو, تو باقی عالم اسلام تو مزے میں ہے, ایزی فیل کر رہا ہے. نہیں, عالم اسلام تکلیف میں ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن بے بس ہے. دیکھیے میں اس کو اس طرح سے, تاکہ سچ کا بول بالا ہونا چاہیے ہر جگہ. بے بس, جی ٹھیک ہے, اندر سے ضمیر ہر ایک کا بولتا ہے, کہتا ہے, ان کو پتا ہے کہ الٹیمیٹلی
they will be the last one to receive the last buck. وہ بھی ہوگا کہ تکلیف جو وہاں لبنان میں ہے, جو ساؤتھ لبنان میں ہے, غزہ میں, الٹیمیٹلی وہ تیر ہدف ان کا پورا کوئی بھی ملک اس میں سے چھوٹا ہوا نہیں ہے. دیکھیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اسرائیل کیوں, that is very important for our new generation to understand. اس تاریخ اگر دوبارہ بتانی بھی پڑے, ایک دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ, ہمیں بتانی چاہیے. جی پلیز. تو یہ ایک بڑا آرٹیفیشل کنسٹرکٹ ہے. صحیح. اٹ از اے ریسسٹ کنسٹرکٹ جو کہ ایک میتھولوجیکل ریزن دے کے, ڈاکٹرنل اور ڈیوائن, یو سی اٹ نیور ہیپنس کہ کسی بھی ریس کو اللہ نے کوئی خطہ اس طرح سے دے دیا. نو, دیٹ از اے رانگ پرسپٹیو. لیکن 2 قومیں اس وقت ہیں, خان صاحب, بگڑے صاحب اور آپ کو میں بتا رہا ہوں, جو کہ اس چیز کو اب انووک کر رہی ہیں, جو کہ خلاف فطرت ہے. ایک ہے زیونسٹ اور ایک ہے ہندوستان والا. وہ بھی کہتا ہے کہ وی آر اے ریس, اور یہ زمین ہمیں رامائن میں لکھی ہوئی تھی کہ ملے گی, اس لیے وہ ان کی ماتا ہے یا وٹ ایور اٹ از. اسی طرح سے وہ لوگ بھی اس آرٹیفیشل کنسٹرکٹ کے پیچھے چھپتے ہیں, اور بنایا کیا ہے اس کے پیچھے سب کچھ پتا ہے ہمیں کہ کس طرح سے سیٹلر colonialism is the primary objective of creation of Israel. اب اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے انہوں نے, کسی بھی قیمت پہ کرنا ہے. that is our dilemma, that is. اور وہ جو سلامتی کونسل کا اجلاس جو ہو رہا ہے آج, اس کے حوالے سے اس پہ مطلب مزید کیا کہا جائے. ایٹ لیسٹ کسی نے تو لیا ہے کہ لبنان میں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ فرانس کا بڑا انٹرسٹ رہا ہے, یورپ کا بڑا انٹرسٹ رہا ہے, اس لیے رہا ہے کہ وہ ایک کنیکشن ہے یورپ کا لبنان. میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا بیفور دا پروگرام کہ ہمیں لبنان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے, کرنا چاہیے اپنے آڈینس سے. تو وہ یورپ کے لیے اٹس اے لنکیج with through the Mediterranean with the Arab heartland. That's very important. تو وہ ہمیں, اور ان کا ہمیں فرینچ ایک ہسٹری بھی ہے فرینچ کولونائزیشن کی. وہاں بہت سارے لوگ فرینچ بھی بولتے ہیں, اور بڑا وہاں پہ فرینچ, انفیکٹ بلکہ دس از دا اونلی عربک کنٹری, سیریا اینڈ لیبنان, جہاں پہ what they call it کوڈ نیپولین. اٹ مینس دس از دیٹ جو لا استعمال ہوتا ہے وہاں پہ, جو نیپولین نے بنایا تھا فرانس میں, اچھا, وہ اب تک جاری اور ساری ہے. جی ایگزیکٹلی. سو جو پرانے لوگ ہیں سیریا کے اور لیبنان کے, most of them they would speak Arabic and French, not English actually. تو وہ ایک تاریخی منظر ہے اس کا. جی اچھا, اس لیے ان کی دلچسپی ان سے. تو یہ کیا کالونی تھا جس طرح ہم انگریزوں کی کالونی تھے؟ تو کیا بالکل, یہ جب مینڈیٹ ہوا نا برٹش مینڈیٹ میں, یہ لیوان پورے کا پورا فرانس کے پاس چلا گیا. اچھا. تو یہ والا پس منظر ہے. بہت شکریہ جناب غلام رسول بلوچ صاحب, اور بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر سید نذیر صاحب روز نیوز کے ساتھ رہنے کا, آپ کی گفتگو کا, اور خاص طور پہ یہ سارا پس منظر آپ نے بڑی تفصیل سے تمام جو دیکھنے اور سننے والے ہیں ان کو بتایا. میری خود معلومات میں بہت اضافہ ہوا. اور یہ جو سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہے آج, اس پہ اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا, ظاہر ہے سارے تو وہ نینا ہیں ٹاؤٹ, تو کوئی نہ کوئی وہاں سے ایسا نتیجہ نکل سکتا ہے ممکنہ طور پہ, جو غزہ میں اور جو لبنان میں جو نسل کشی ہو رہی ہے اور جو ماری ہو رہی ہے, وہاں سے بچت کا کوئی سامان نکل سکے. جی اچھا, جی ہم یہ تو ہم نے اس پہ گفتگو کی. دوسرا موضوع جو ہے جس پہ ہمیں گفتگو کرنا ہے, اور آپ کے سامنے, چونکہ آج کل تو پاکستان میں جس سے بھی پوچھیں وہ بجٹ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. بجٹ کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا, بس اس سے ڈرا ہوا ہے, سہما ہوا ہے. جس طرح وہ مولا جٹ وہ گنڈاسا لے کے آ جاتا تھا نا فلم میں, اور جس کے بعد وہ لوگوں کے, وہ پنجابی میں وہ مطلب گردن اتارنا کوئی اتنا مزہ نہیں آتا جیسے وہ گاٹے لاندا سی,
سو اس طرح کر کے جب وزیر خزانہ ہوتا ہے، جو حکومت ہوتی ہے، وہ لوگوں کی معاشی گردن مار رہی ہوتی ہے اور لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ لو جی ان قربانی ہوئی ہوئے. ہمارے ساتھ مہمانان گرامی ہیں جی، ان کا میں تعارف کراتا ہوں، پھر ان سے جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے ہمارے ساتھ کتنی کو بری کرے گا. جناب ظفر الحسن صاحب ہیں، اکانومسٹ ہیں. السلام علیکم اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید جی. جی وعلیکم السلام. اچھا جی، یہ فرمائیں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ کوئی خیر کی خبر آنے کا کوئی امکان ہے عام آدمی کے حوالے سے؟ میں اس عام آدمی کی بات کر رہا ہوں جو بالکل سچی مچی پاکستان کا شہری ہے، اور وہ جو وزیر خزانہ ہر تقریر میں فرمایا کرتے ہیں کہ اس سے عام آدمی متاثر نہیں ہوگا. تو یہ وہ والا فراڈو عام آدمی نہیں، میں اس عام آدمی کی بات کر رہا ہوں جو ایگزسٹ کرتا ہے سچی مچی پاکستان میں. جی سر بھی دیکھیں، جو کمزور آدمی ہوتا ہے وہ ظاہر ان کی دسترس میں ہوتا ہے، تو اس میں جب یہ کہ اسٹیٹ ناکام ہوتی ہے کہ کسی قسم کی ٹیکس طاقتور سے نہیں لے سکتی، چونکہ ٹیکس کا بنیادی پرنسپل ہے کہ جس کی ایبلٹی ٹو پے، جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ اپنی کنٹریبیوشن کرتا ہے. لیکن پاکستان کا سسٹم یہ ایسے ہے کہ جیسے اس وقت ہمارا سسٹم کا کوئی 88% جو ٹیکس ہے وہ ہماری چاہنے نہ چاہنے کے بغیر ہو جاتا ہے. جیسے کہ تنخواہ دار ہیں تو آپ کی تنخواہ سے کٹ جائے گا، آپ ٹھیکے دار ہیں تو آپ کے ٹھیکے کے پیسوں میں سے کٹ جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں ود ہولڈنگ ٹیکس ریجیم، کہ آٹومیٹک ڈیڈکشن ہو جاتی ہے. باقی 12% ہے. اب یہ کہ جو اس دفعہ جیسے کہ ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ سیل ٹیکس میں بڑھانے کا ابھی پروگرام ہے اس بجٹ میں. اب سیل ٹیکس میں اگر آپ بڑھاتے ہیں تو یہ بالواسطہ ہے اور یہ کرمنل ہے. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں میری انکم اگر جو ہے وہ 10,000 روپے ہے تو میں جو چائے چینی وغیرہ سب چیزوں پہ 18% GST دیتا ہوں، اور جس کی انکم جو ہے کہ اربوں روپے کی ہے وہ بھی اتنے ہی دیتا ہے. تو وہ کنٹریبیوشن پھر اسٹیٹ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ اس تک اس کا اختیار زیادہ ہے. وہ سڑکوں پہ اپنی بڑی گاڑی دوڑاتا ہے. ابھی تو ظفر الحسن صاحب ابھی تو آپ نے خود ہی کہا تھا کہ جو طاقتور ہے تو پھر تو وہ جو مرضی کرے نا جی. تو وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں ہے نا کہ میاں محمد صاحب کا وہ شعر ہے، لسیدہ کی زور محمد نس جانا یا رونا. مطلب اگر کوئی تھوڑا سا طاقتور یا اکٹھے ہو جائیں، طاقتور نہ ہو اکٹھے ہو جائیں، تو وہ پھر آزاد کشمیر کے وہ جو بزنس مین ہیں چھوٹے موٹے تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور نوجوان ان کے پیچھے چل پڑے. انہوں نے پھر جو آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ کیا اور وفاقی حکومت کے منہ پہ جو چماٹ مارا، تو پھر اپنے مطالبات منوا لیے. تو ہم اگر چوں چوں کرتے رہیں گے تو ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. یہ ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے اس سسٹم میں. جو ہمارے جو جنگل کا قانون جس کو کہتے ہیں، جنگل میں جو طاقتور ہے وہ سروائیو کرتا ہے. تو اس میں بھی سروائیول کی جنگ ہے. اس میں جو ہے وہ کمزور آدمی کا تو خیر یہاں کوئی ہے نہیں. لیکن یہ سسٹم جس کو ایلیٹ کیپچر کا ایک خوبصورت نام دیا جاتا ہے انگریزی میں، تو ایلیٹ کیپچر یہ ہے کہ آپ ایلیٹ کے لیے سڑکیں بنائیں، ایلیٹ کے لیے جو ہے ٹیکس لیں. تو یہ ایک بڑا ظالمانہ. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 8 سال سے جمود کا شکار ہے ترقیاتی بجٹ، اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ ایسا ہی رہے گا. یہ ابھی کہا ہے وزیر داخلہ جو وزیر پلاننگ ہیں احسن اقبال صاحب نے. تو پھر یہ تو معاملات پھر عام آدمی کو تو سہولت ہی نہیں سے ملتی ہے، یا پھر دوسرے لوگ وہ ہیں ٹھیکیدار، یا پھر وہ جو شریف شرفا قسم کے افسر اور ملازمین ہیں جو اپنے بال بچوں کو بڑی کوشش کر کے بڑی محنت کر کے حرام کے پیسے جو ہے وہ جو ٹھیکیداروں سے وصول کر کے کھلاتے ہیں. مطلب انہی 3 لوگوں کو سہولت مل سکتی ہے، چوتھا تکڑا. تو کیا یہ جو ہے فائلر اور نان فائلر کا قضیہ ابھی تک چلتا رہے گا
تا قیامت یا اس کے اس بجٹ میں کچھ کوئی سہولت کی امید توقع ہے؟ میرے خیال میں یہ اب چلے گا، چونکہ دیکھیں ایک آسان ذریعہ ہے نا کہ آپ کو ایک آسان ذریعہ آ گیا. ایک پھر جو دیکھیں اسٹیٹ اگر پکڑ نہیں سکتی، طاقتور کو پکڑ نہیں سکتی، تو اس کو نان فائلر کے تھوڑے سے ایڈیشنل وہ پیسے لے لیتی ہے. تو جب پیسے لے لے گی تو پھر وہ پھر معافی ہو جاتی ہے اس کو. تو نائل فائلر کو تو بینیفٹ ہے کہ میں جو 2-4% زیادہ دے کے اگر میں ٹیکس کے گرداب سے بچ سکتا ہوں تو پھر میرے لیے تو بڑا ایزی ہے. تو وہ جو اگر آپ انکم ارن کر رہے ہیں اور انکم ارن کر کے آپ پھر جو یہی ہے کہ ٹھیک ہے 2% کی جگہ 4% ٹیکس دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ ویسے بھی جو ہے نا وہ اگر آپ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے تو پھر بھی ایف بی آر کی زور زبردستی کا شکار ہوں گے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ ہے کہ نان فائلر رہنا زیادہ فائدہ میں. تو وہ یہ اب چلے گا، کیونکہ جو ہے جب تک یہ سسٹم اس قابل نہیں ہوگا کہ ٹیکس کو ڈیٹیکٹ کر سکے اور طاقتور سے ٹیکس لے سکے، اس وقت تک یہ سسٹم ایسے ہی چلے. اچھا ایک بات تو بتائیں، دنیا جہان نے ترقی کی، ہمارے ملک نے بھی بے شمار ترقی کی، اور ہم نے وہ دیکھ بھی لیا انڈیا کی جب ٹھکائی ہوئی ہے اور ان کا بیڑا غرق کر دیا، جو ان کی ساری اختیاروں سے لے کے تو باقی ساری چیزیں تک. تو یہ اگر ہمارے ہاں اتنی اہلیت صلاحیت ہے ہمارے لوگوں میں کہ وہ جام کر سکتے ہیں انڈین ساری ہر چیز ان کے، چاہے وہ ان کا وہ S-400 سسٹم ہو دفاع کا، چاہے وہ ان کے طیارے ہوں، چاہے کچھ بھی جو بھی کہہ لیں. تو ہمارے ہاں یہ ایک عام سادہ سا جو ہے معاملہ، یہ یہاں کیوں نہیں استعمال کرتے ہمارے جو بابو ہیں کہ اس سے ہر چیز واضح ہو کے سامنے آ جائے اور ان کا جو جس پہ جتنا ٹیکس لگتا ہے وہ بس لگ جائے آٹومیٹکلی. لوگوں کو بیچ میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ باقی صحیح ہے کہ جب آپ لینا چاہیں نا تو ٹیکس میں دیکھیں وے آؤٹ موجود ہیں کہ آپ لے سکتے ہیں. صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے. مطلب جب آپ اتنے بڑے جو ہے وہ سسٹم میں جہاں آپ چاہتے ہیں تو وہاں پہ کر لیتے ہیں. انڈیا ہمارے لیے ایک جینوئن تھریٹ تھا تو اس کا علاج ہم نے دریافت کیا، ہم نے انوویشنز کی، ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے ٹیکنالوجیز وہاں پہ لگائیں، تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. تو اسی طرح اگر آپ ٹیکس کے سسٹم کو بھی کیپچر کرنا چاہیں تو یہ آرام سے دیکھیں. ہم نے 2009 میں IMF کے پروگرام میں RGST سائن کیا تھا. RGST مطلب ریفارم GST. اب جو ریفارم GST تھا اس میں یہی مقصد تھا کہ ریفارم GST میں جو ہے وہ آپ کے مختلف اسٹیجز پہ لوپ ہولز تلاش کیے جائیں. تو لوپ ہولز تلاش کیے جائیں اور اس طرح مطلب سسٹم ڈیٹیکٹ کرے، سسٹم آڈٹس ہوں. تو وہ پھر یہ ہے کہ سسٹم نیوٹرل ہوتا ہے کہ جو سسٹم جنریٹڈ آڈٹس ہوں، لیکن ہمارے یہاں ہو نہیں سکے. وہ ہم نے 2009 میں IMF کے ساتھ ایگری کیا تھا لیکن وہ کہیں غائب ہو گیا. اچھا دوسرا یہ جو آپ نے سرکاری نوکری بھی کی، آپ پلاننگ کمیشن میں تھے؟ جی میں فائنانس میں بھی رہا. جی کیا فرما رہے ہیں؟ میں فائنانس میں بھی رہا ہوں، 15 سال فائنانس میں بھی میں نے گزارے ہیں. ہاں اچھا یہ دیکھیں نا، دونوں جگہ ایسی ہیں جہاں سے یہ پلاننگ سے لے کے تو گنتی کے عمل تک، تخمینہ لگانے سے لے کے تو ریلیز کرنے تک، یہ سارا پروسیس کا آپ حصہ رہے ہیں. ذرا بس یہ فرمائیے کہ وہاں جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، وہ جب وہاں بیٹھ کے کیا درست تخمینے نہیں لگتے، یا رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، یا طاقتور زیادہ حصہ لے جاتا ہے، یا یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ جب بھی وہ کتابی گفتگو بڑی زبردست ہوتی ہے لیکن وہ جیسے ہی عمل کی دھوپ میں آتی ہے تو وہ پگھل جاتی ہے برف کی طرح؟ ذرا اپنے تجربے کی روشنی میں آپ بتائیں گے تاکہ ہمیں صورتحال کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. جی بہت ہی پاکستان کا بجٹ میکنگ آسان ترین طریقہ ہے. اچھا. کیونکہ تقریباً 88% بجٹ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کوئی 57% ہم نے انٹرسٹ پیمنٹ پہ دینا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کتنا قرضہ لیا ہوا، اس پہ کیا شرح ہے اور کتنا سود ہے.
پھر آپ کو 30% ڈیفینس میں دینا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو نون ہے. تو وہ 87% یہ کرنٹ ایکسپینڈیچر وہاں پہ آپ کا چلا گیا. تو باقی 13% میں سیلریز ہیں، آپ کو پتہ کتنے ملازمین ہیں، کتنی پینشن دینی ہے، یہ سارے تقریباً نون ہیں. تو بجٹ میکنگ حقیقت میں تو ایکسپینڈیچر سائڈ پہ جو ہے نا وہ کوئی خاص نہیں ہے. اور پھر آپ آئے ہیں جب ٹیکسز کی طرف آتے ہیں تو وہ آپ کو ریونیو بیس جو ہے وہ ایک تقریباً اگر آپ دیکھیں تو یہی 9-10% آف جی ڈی پی وہ آپ کو ایف بی آر دیتا ہے. اس کو آپ جی ڈی پی کا جو بھی انفلیشن کا نمبر ہے اور گروتھ کا اس سے کریں تو وہ آپ کو نکل آتا ہے. پھر ادھر آپ ترقیاتی بجٹ میں آ جائیں تو دیکھیں آئی ایم ایف کی کڑی کنڈیشنز ہیں کہ 90% تو آپ نے ایگزسٹنگ اسکیم کو دینا ہے. تو آپ کو پتہ ہے جو آپ کی بک میں اسکیمیں چل رہی ہیں اس وقت 1200 کے قریب اسکیمیں ہیں، ان کو آپ نے دینا ہے. تو نئی کی گنجائش آپ کے پاس 10% کی ہے. تو 10% میں آپ نے پارلیمنٹرین کو پیسے دینے ہیں اور ادھر دینے ہیں، تو پھر آپ کے پاس تو کوئی وہ تخمینوں کی گنجائش نہیں رہتی. جو تخمینے تو لگے لگائے ہیں. تو وہاں پہ بس یہ کہ فرمائشی تو پھر یہ جب بجٹ پیش ہوتا ہے اور پاس ہوتا ہے تو اس پہ بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کہ ان کو پتہ نہیں وہ 6 مہینے کی وہ دے دیں، وہ کہ بونس دے دیں. تو پھر یہ کس چیز کی ہے؟ یہ تو پھر ایک عام کلرک بھی کر سکتا ہے یا کوئی جو کمپیوٹر میں ڈال کے یہ جو ساری چیزیں آپ نے بتائی ہیں. تو یہ پھر کیا دھندا ہے؟ یہ دیکھیں نا، یہ بھی تو وہی ہوتا ہے نا کہ جب بہت سارے پیسوں کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہو تو پھر یہی ہوتا ہے کہ یہ تھوڑے سے پیسے ہیں، وہ فلانے کا فون آ گیا، اس کے کارڈ کو ادھر لگا دو، پھر اس کے لیے جو تھوڑی بہت محنت. اچھا یہ فون بھی آتے ہیں؟ جی جی بالکل. تو سارے یہ چلتے ہیں. پولیٹیکل اکانومی تو ہمارے یہاں مطلب امبیڈڈ ہے نا. جو تھوڑا بہت گنجائش موجود ہے، مطلب ترقیاتی اسکیمیں ہیں. ایک تو ایم این ایز کو 70 ارب آپ نے دینے ہیں، 50 کروڑ فی جو رولنگ پارٹی کے ایم این اے کو، وہ آپ نے ان کی اسکیموں کے لیے دینے ہیں اور کچھ نہیں پوچھنا. اور پھر اس کے علاوہ ان کے یہ ہوتا ہے ان کے علاقے کی کوئی اور اسکیمیں وغیرہ ہیں. تو پھر اب یہ جو 10% پہ لڑائی ہے، تو اب جیسے کہ 1100 ارب روپے کا اگلے سال کا ترقیاتی بجٹ ہے. اب 1100 ارب میں سے 90% آپ نکالیں تو تقریباً آپ کا کوئی 1000 کے قریب تو وہ ڈیفائنڈ ہے، لیکن 150 ارب رہ گئے. 150 میں سے 70 ارب آپ نے پارلیمنٹرین کی اسکیم کو چلے گئے. اب 70-80 ارب میں اسکیمیں ہیں کہ جی 5 ارب جو ہے دیامر بادشاہ کو ڈال دو اور 5 ارب داسوٹ کے ڈیم کو ڈال دو. پھر ان میں سے نکال کے کس کو دینے ہیں، کس کو خوش کرنا ہے. تو وہ کیا یہ فیصلہ وزیر اعظم کرتا ہے یا طاقتور وزراء کرتے ہیں؟ فون کس کو آتا ہے؟ کون یہ فیصلہ کرتا ہے؟ سیکشن افسر کو تو ظاہر نہیں فون آتا ہوگا نا، کس کو آتا ہے؟ یہ اس میں جو ہے وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے پولیٹیکل اکانومی ہے تو وہاں پہ پلاننگ منسٹر کو آتا ہے کہ جی آپ اتنا فنڈ جو ہے نا وہ فلانی اسکیم کو دے دیں، اس کو تو ہم نے دینا ہے، یہ ہماری پرائرٹی ہے. پھر دوسری میں سے آپ کو نکالنا پڑے گا. پھر درمیان میں جب آپ جاتے ہیں تو ری اپروپریشن ہوتی ہے کہ یہاں والے سے نکال کے اب اس والے کو دے دیں. تو اس میں بھی پھر جو ہے اچھا ایک بات بتائیں ظفر الحسن صاحب، ٹائم چونکہ کم ہے لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ ذرا یہ میں نے میرے ایک دوست نے مجھے بہت سال پہلے بتایا تھا کہ جی وہ جو اپنا بجٹ اپروو کرانا ہوتا ہے منسٹریز میں بھی، حتیٰ کہ وہ بھی پیسے دیتے ہیں، اور وہ جب وہ آ چکتا ہے بجٹ ان کو ایلوکیٹ ہو جاتا ہے تو وہ کبھی اس میں کوئی کارپیٹ ڈال دیتے ہیں کہ جی اس کے یہ لینا تھا، کبھی کچھ اور چیز ڈال دیتے ہیں کہ جی، اور اس میں سے اپنے پیسے وہ واپس حاصل کر لیتے ہیں. یعنی مل جل کے بھی بعض اوقات اس طرح کا دھندا ہوتا ہے. کیا یہ اس طرح ہوتا ہے؟ نہیں اس طرح تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ دیکھیں منسٹریز کا یہ کوٹا ہوتا ہے کہ جیسے پرائرٹیز کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں پرائرٹیز طے ہوتی ہیں کہ کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے. تو اس میں سیکرٹری پلاننگ، سیکرٹری ای اے ڈی اور سیکرٹری فائنانس بیٹھتے ہیں. تو جو ڈیمانڈ چونکہ زیادہ ہوتی ہے، ریسورسز کم ہوتے ہیں، تو اس میں پرائرٹیز طے کرتے ہیں کہ کس کو دینا ہے. پھر منسٹری کو جب دے دیتے ہیں تو منسٹری کے اندر پروجیکٹس میں لڑائی ہوتی ہے کہ بھئی اگر ایک منسٹری کو فرض کریں کہ ایگریکلچر منسٹری کو اگر 1 ارب روپیہ مل گیا ہے تو اس کے پروجیکٹس کی ڈیمانڈ میں بھی ہو سکتا ہے کہ 3 ارب
4 अरब हो। अब इन प्रोजेक्टों के दरमियान में भी कि थोड़ा थोड़ा दे के सबको जो है ना वो प्रोजेक्ट्स को चलाए रखो, खास तौर पे तनख्वाहें लोगों की चलती रहें, प्रोजेक्ट पे जो काम होता है या नहीं होता वो एक अलग है। अच्छा, यानी प्रोजेक्ट पे काम हो ना हो, उसकी ज़रूरत हो ना हो, चूँकि लोगों ने वो वहाँ पे वो फिटिंग हुई भी है, मुलाजमत मिली भी है उनको, और काम किए बगैर भी वो सिर्फ इसलिए कि जी वो प्रोजेक्ट चलता रहे और वो उसको पैसे उसमें डालते रहते हैं, जैसे गटर में पैसे डाल दिए जाएं। अभी आपके सामने है ये जो नीलम जैलम का किस्सा हुआ। जी जी। हमने कितने अरसे से, कितने सालों से, मेरे ख्याल में कुछ 20 साल हमने जो है वो बिजली के बिलों में पैसे दिए, जी। हमने कर्जे लिए, वो जनाब काट काट के वो प्रोजेक्ट खुदा खुदा करके कंप्लीट हुआ, लेकिन वो पता चला कि टनल बैठ गई। अब इसमें फिर इंक्वायरियां हो रही हैं और अब ये है कि उसको बहाल करने के लिए फिर पैसे चाहिए। अच्छा, तो वो प्रोजेक्ट को दोबारा से करने के लिए, तो वो मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट पे होते हैं। फिर अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म वीक है। ठीक हो गया, अकाउंटेबिलिटी का मामला जो है वो वीक है। बहुत शुक्रिया जनाब ज़फ़रुल हसन साहब, रोज़ न्यूज़ के साथ रहने का, और बड़ी मज़े की आपने बातें बताई हैं। अच्छा जी, हमें ज्वाइन करना था ज़की इजाज़ साहब ने, लेकिन वो मुझे प्रोड्यूसर साहब ने बताया नहीं कि क्या वजूहात हुई, चूँकि हो सकता है मुमकिन तौर पर वो आज वज़ीर-ए-आज़म से जो मुलाकात हुई ताजरों के वफ़द की, वो उसमें शामिल रहे हों, तो हमें ज़रा सूरत हाल से ज़्यादा उम्दा आगाही हासिल हो सकती थी कि उन्होंने क्या मुतालबात किए और वज़ीर आज़म ने क्या यकीन दहानी कराई है। लेकिन बहरहाल जो हुआ, अच्छा इसमें बस सिर्फ इतना कि ये जो बजट बनाने का आसान तरीका, और फिर उसमें ये जो लड़ाइयाँ हैं, और फिर ये जो पॉलिटिकल इकॉनमी की बात हुई है ये वाली, और अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमें, और उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट हैं जिनको चलाया जा रहा है बग़ैर किसी वजह के, उसकी बजाय आप गटर में पैसे फेंक दें या फिर उन पैसों को आग लगा दें, बात एक ही है। अल्लाह आपका हम सब काम, यहाँ से रज़ा जंगवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।